من سيد البهي السراج المزيل القاقر الدر صاحب الوقار والسكينة المكتوب بأرض المدينة الحق المعدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباد السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدى الرضوية والجود التقوية والنقاوة المقوية والحدة العسكرية والغيرة الإلهية القائمة وعلى أهل الذين الطاهرين المعصومين المنتقمين المسلومين ورحمة الله على المتقين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. گرامی دوستان ایمان معزز سامعین کرام، دروس آقا کی مجلس ہے کہ میں چاہوں گا کہ بہت دیر مقدر کم وقت میں اپنی باتیں مکمل کر دوں. تقریباً 10 سے 15 منٹ کے ذریعے سے ممبر پہ ہونے کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زیادہ وقت دوں گا. 10 سے 15 منٹ میں پوری بات تمام کرنی ہے اور چاہوں گا کہ ابتدا میں ہی زمین زرخیز ہو جائے تاکہ 5، 12 اور 14 تک آسانی سے بولے جا سکے. تو آغاز گفتگو میں جملہ کرتا ہوں کہ ابھی تک لوگ ماتمداری کر رہے تھے، اداکاری کر رہے تھے، ہر کوئی ماتم کر رہا تھا. اگر ان سے پوچھا جائے آپ کب سے ماتم کر رہے ہیں تو کہیں گے ہوش بھی نہیں سوالا تھا کب سے ماتم کر رہے ہیں. آپ کب سے اداکاری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں ہوش بھی نہیں تھا تب سے اداکاری کر رہے ہیں. ہم کہیں گے ذرا سوچ کے بتاؤ کب سے اداکاری کر رہے ہو، ذرا سوچ کے بتاؤ کب سے ماتم کر رہے ہو. تو یہ کہیں گے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماں ہمیں لے کر بنشاگا کو جانے لگی. ابھی ہم پیدا ہوئے اپنے آموش میں اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد بنشاگا کو لے کے آنے لگتی ہے، ہر مجلس کو لے کے آنے لگتی ہے. یعنی ابھی ہم ہوش نہ سنبھالے تھے ہماری ماں بنشاگا کو لے کے آنے لگی. یعنی جب سے پیدا ہوئے ازاداری کرنے لگے، جب سے پیدا ہوئے ازاداری کرنے لگے، جب سے پیدا ہوئے ازاداری کرنے لگے. ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا ماتم بھی کرنے لگے، ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا ماتم بھی کرنے لگے. اچھا اتنے دنوں سے ماتم کر رہے ہیں. آج کسی سے پوچھا جائے آپ کی عمر کیا ہے، کوئی کہے گا 20 سال، کوئی کہے گا 25 سال، کوئی کہے گا 30 سال، کوئی کہے گا 45 سال، کوئی کہے گا 60 سال، کوئی کہے گا 70 سال. میں کہوں گا اتنے سال کی عمر میں آپ نے آزاداری کی ہے، آپ نے ماتم کیا ہے. مجھے یہ بتاؤ آپ نے آزاداری کا حق ادا کر دیا، آپ نے ماتم کرنے کا حق ادا کر لیا، آپ نے آزاداری کرنے کا حق ادا کر لیا. آپ کہیں گے بچپن سے لے کر آج تک ماتم کر رہے ہیں، آزاداری کر رہے ہیں، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا. کہیں گے ماتم کرتے کرتے مر بھی جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا اگر پروردگار آپ کو عمر طویل عطا کر دے، قیامت تک اگر آپ زندہ رہے اور آپ ماتم کرتے رہے تو کیا حق ادا کرنے جائیں گے؟ تو آپ کہیں گے پر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اداکاری کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ماتم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب ایک سوال ہے جب اتنے دنوں تک آپ ماتم کریں گے، اداکاری کریں گے، حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم کر کیوں رہے ہیں؟ حیران ہو گئے بھائی جب حق ادا نہیں ہو سکتا تو کر کیوں رہے ہیں؟ اتنے دنوں تک اداکاری کریں گے، ماتم کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں، حق ادا نہیں ہوگا تو کر کیوں رہے ہیں؟ کر کیوں رہے ہیں؟ سوال اٹھتا ہے اگر کوئی پوچھ لے جو ماتم کرتے ہو حق ادا نہیں ہوتا تو کر کیوں رہے ہو؟ اور جب میں جواب سنو میں کہوں گا نبیوں کی تعریف پڑھو، آپ کہیں گے آدم کی نہیں، ابراہیم کی نہیں، شیش کی نہیں، نوح کی نہیں، الیاس کی نہیں، داؤد کی نہیں، موسیٰ کی نہیں، عیسیٰ کی نہیں، کیا موسیٰ کی نہیں کر یہود بھائی جاؤ موسیٰ کی تعریف پڑھو. کیا موسیٰ کی تعریف میں سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ موسیٰ کو کسی کے بازار میں
बेचा गया था, यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा गया था, और जब उनकी भूमि लगाई जा रही थी तो बड़े से बड़ा बादशाह आया था, दौलतमंद आया था, शोहरत वाले आए थे, हम कोई यूसुफ को खरीदने के लिए आया था कि हम यूसुफ को खरीद रहे, हम यूसुफ को खरीद रहे, हम यूसुफ को खरीद रहे, यानी दुनिया पूरा भरा हुआ है यूसुफ को खरीदने के लिए, हम यूसुफ को खरीदे, हम यूसुफ को खरीदे, हम यूसुफ को खरीदे। हमने क्या देखा, बादशाह भी आ गया, दौलतमंद भी आ गया, शोहरत वाले भी आ गए, मालदार भी आ गए, लेकिन उसी मजमे में एक गरीब ज़ईफ़ा भी आई है, जना माने दौलत वाली है, वो शोहरत वाली है, न ही उसके पास जमीन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी जाली लेकर चली आई। लोगों ने पूछा तुम क्यों आए हो? यार यूसुफ की खरीदारी के लिए बादशाह आ गए हैं, दौलतमंद आ गए हैं, जमींदार आ गए हैं, तुम्हारी क्या हैसियत तुम यूसुफ को खरीद सको? तुम्हारी क्या हैसियत, तुम गरीब हो, तुम कैसे यूसुफ को खरीद सकते हो? तुम्हारे सामने बादशाह खड़ा है, तुम्हारे सामने जमींदार खड़ा है, तुम कैसे यूसुफ को खरीद सकती हो? ज़ईफ़ा ने कहा मुझे पता है मैं यूसुफ को नहीं खरीद पाऊंगी, मुझे पता है मेरे पास मारो दौलत नहीं है, मैं यूसुफ को नहीं खरीद पाऊंगी। हम सुनना कि आप आजादारी क्यों कर रहे हो? ज़ईफ़ा ने कहा मुझे पता है मैं यूसुफ को खरीद नहीं पाऊंगी। फिर आई क्यों हो? क्या आई क्यों हो? क्या आई इसलिए हो क्योंकि यहाँ जितने मौजूद है मैं इनके सामने मौजूद हो, तो रोज़े महशर अल्लाह को सवाल करेगा यूसुफ को खरीदने वाले कौन कौन थे, यूसुफ को अपने घर ले जाने वाले कौन कौन थे? तो बताना चलेगा, बादशाह का भी नाम आएगा, फला था, फला था, फला था। अरे उसी हदीस में मुझ गरीब ज़ईफ़ा की नाम होगा कि यूसुफ को खरीदने के लिए ये गरीब ज़ईफ़ा भी आई थी, तो आप कह रहे थे हम आजादारी करते रहेंगे, हर जगह नहीं हो सकता। भाई आजादारी कर क्यों रहे हो? आजादारी इसलिए कर रहे हैं ताकि कल रोज़े महशर जब आजादारों की ख्वाहिश अल्लाह के सामने खोली जाए, नाम लिया जाए, फला आजादार सामने आओ, फला आजादार सामने आओ, अरे उसी मजलिस में हमारा भी नाम होगा। देखिए सलमान से किसी ने पूछा था कि सलमान को नबी के शागिर्द हो, मुझे इतना बताओ कब बोलना चाहिए कब खामोश रहना चाहिए, कितना बोलना चाहिए कितना खामोश रहना चाहिए। सलमान ने जुमला का बेहतर तो यही है कि इंसान जिंदगी भर खामोश रहे, बेहतर तो यही है कि इंसान जिंदगी भर चुप है, कुछ बोले ना, लेकिन अगर बात करने वालों की आ जाए तो कभी चुप ही ना रहे, वो कभी चुप ही ना रहे। आप माशाअल्लाह में बैठे हो तो थोड़ा सा सवाल लेके जाए, देखो लोग यहाँ पर महारत भी हासिल करके बैठे हुए हैं, कोई 35 साल, कोई 50 साल, यहाँ तक की बड़ी महारत हो गई है, खामोशी में मौलवी सुनकर महारत हासिल हो गई है कि हम मौलवी से सुनेंगे तो खामोशी के साथ सुनेंगे, अब मौलवी सुने तो खामोशी के साथ सुनते होना। सुनो, छठे रमान का कौन है, अगर बाजार में हर बात बोली जा रही हो तो उसकी तारीफ में क्यों बोला करो, अगर बाजार में कहीं भी हर बात बोली जा रही हो तो उसकी तारीफ में क्यों बोला करो। और जरा सोचो जिस मिंबर से सरापा हक की बात हो रही हो, छठे ईमान का कौन है कि जहाँ हर बात बोली जा रही हो वहाँ तारीफ के लिए बोला करो, तो सुनते मासूम पे अमल करना। आगे जुमला सुनो, आपने आजादी की है, मातम की हो, सुनो बड़ी अब्बास हो, जब बड़ी मर्दा में लड़ाई हुई है ना तो अपने चाहने वालों में शामिल हो गए हैं, और शामिल होने के बाद वो मारने लगे हैं तो लोगों ने देखा पड़े तो छठे ईमान से नाम होगा, अपने लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं और कभी वारत पे आ रहे हैं। मौलाना का बुला चलाओ, अगर बुला चलाया गया तो मौलाना सलाम से बताओ क्या कर रहे हो? का हम हुसैन के कातिलों का बदला लेते हैं, हुसैन को जिन लोगों ने कदम किया था उनका बदला ले रहे, हम हुसैन के कातिलों का इंतकाम ले रहे हैं, हम इंतकाम इमाम हुसैन ले रहे हैं। मौलाना कहेंगे इंतकाम इमाम हुसैन नहीं है, ये कब मुबारक है, ये कब मुबारक है। कहा मौला नहीं, हम इंतकाम इमाम हुसैन ले रहे हैं। मौला ने कहा अगर इंतकाम इमाम हुसैन ऐसे लेना होता तो करबला में अब्बास के दो बाजू काफी थे, करबला में मौला अब्बास के दो बाजू काफी थे। अगर ऐसे ही इंतकाम लेना था काफिर वाला कैसे इंतकाम ले, काम से फेंक दो,
पर्ची फेंक दो, आगे फेंक दो, तीर फेंक दो, समय का हमारा मैसे फेंक दिए, तलवार फेंक दिए, आगे फेंक दिए। अब मौला क्या करे? भगवान का सुनो, अपना हाथ सजा में बरन करो, अपना हाथ सजा में बरन करो और अपने सीने पर मारो, अपना हाथ सजा में बरन करो, अपने सीने पर मारो। लोग कहते हैं मौला क्यों ऐसा इंतकाम हुआ? अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर, ये कैसा इंतकाम है? मौला ने कहा कायनात का सबसे बड़ा इंतकाम है जो तुम अपना हाथ अपने सीने पर मारोगे। का सबसे बड़ा इंतकाम ये होगा कि तुम अपना हाथ अपने सीने पर मारोगे। तकलीफ तुम्हारे दुश्मन को होगी, तकलीफ तुम्हारे दुश्मन को होगी, तुम अपना हाथ अपने सीने पे मारोगे। इंतकाम इमाम हुसैन को याद से ऐसे हिलना है, अपना हाथ अपने सीने पे मारना है। और सुनो, अगर कोई भी किसी भी अदालत में चला जाए, दुनिया को किसी अदालत में जाके कहे कि ये हमें मारते हैं, हमें सताते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो दुनिया का हर जज सवाल करेगा दिखाओ जख्म कहाँ है, मारा कहाँ है, दिखाओ जख्म कहाँ है, मारा कहाँ है। वो कहेंगे अरे ये हमें थोड़ी मारते हैं, ये अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर मारते हैं। तो जब यही कहेगा भाई जब अपना हाथ अपने सीने पर मारते हैं तो दर्द तुम्हारे सीने को क्यों होता है? तो दर्द तुम्हारे सीने को क्यों होता है? बस आखिर सुनो सुनो, मेरे सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करूंगा। यह एक सवाल है मोहम्मद मुस्तफा की बेटी आपको सलामत रखे। सुनना सुनना, लोग चाहे जिसको चाहे माने, जिसे चाहे तो माने, कोई परवाह नहीं, लेकिन इतना याद रखना जिसे मान रहेगा वो तुम्हारी मदद को आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि हम जिसे मान रहे हैं उन्होंने कहा है कि तुम बुलाओगे तो कब्र में आऊंगा, हश्र में भी आऊंगा, अपने सिरात पे भी आऊंगा, हर जगह आऊंगा। तुम जिसे मानते हो तुम ये देखना वो आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई जब वो जिंदा नबी की मदद को ना आए तो मुर्दा नबी की मदद को क्या आएंगे? तो जिंदा नबी की मदद को ना आए तो मुर्दा नबी की मदद को क्या आएंगे? उसको ना लो वो कब्र भी आए, हश्र में भी आए, पूरे सिरात में भी आए। और लोग कहते हैं कब्रों में तुम्हारे साथ आएंगे, कब्रों में तुम्हारे साथ आएंगे। अब एक नई फिक्र पेश कर रहा हूँ, अगर किसी के समाज के पर्दे से भी गुजरी हो तो खामोश रह जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारी कब्रों में सांप आएंगे, तुम्हारी कब्रों में सांप आएंगे। मैं कहता हूँ अदादार की कब्रों में सांप आ ही नहीं सकता, अनवालों की कब्रों में सांप आ ही नहीं सकता। अरे तुम्हारे कब्रों में सांप आएगा, अनवालों के कब्रों में सांप आ ही नहीं सकता। पूछो कैसे? तो बताओ ऐसे जिनकी साहब ने अपनी तमाम कौमों से झगड़ा कर दिया है, वहां न जाना जहां करने दक्षिण वाला है। जमाने बड़ी फिक्र पेशी है कि वहां न जाना जहां करने छीने वाला हो। मुझे बताओ अली की फजीलत सुनने के लिए बस एक जुमला कर देना काफी। समझता हूँ कि भाई अली कहते किसे थे, अली की अजमत क्या है? रसूल अल्लाह का साया नहीं था, रसूल अल्लाह का साया नहीं था, मुस्तफा का साया नहीं था। अगर पूछा जाए साया क्यों नहीं था तो कहेंगे साया इसलिए नहीं रखा क्योंकि किसी के कदम उससे पड़ते, इसलिए मुस्तफा का साया नहीं रखा। किसी के कदम पड़ते मुस्तफा के साये पर, इसलिए साया नहीं रखा। अब जरा सोचो, जब तुम मुस्तफा के साये पर कदम रखने के लायक नहीं हो, जो मुस्तफा के साये पर कदम रखने के लायक न हो, तुमने उसे मुस्तफा के लिए मरकर बिठा दिया। अगर सुनी हो तो खामोश हो। भाई तुमने उसे मुस्तफा के लिए मरकर बिठा दिया जो मुस्तफा के साये पर भी कदम रखने के लायक नहीं था। अब तुम कह रहे होगे भाई मुस्तफा के लिए नब्बे से मई थोड़ी बैठे थे, मुस्तफा के लिए 90 आदमी बैठे थे। अब यही तो कहोगे ना क्योंकि जान तो छुड़ाई है, कोई रोगी बैठे थे, मोदी बैठे थे, भाई 1400 साल से हम यही तो बताते आ रहे थे वो अलग है, अली अलग है, वो अलग है, अली अलग है। भाई वो है क्योंकि वो मुस्तफा के साये पर कदम रख नहीं सकते, वो मुस्तफा के साये पर कदम रखने के लायक नहीं है। अली की अजमत को है जो अली मुस्तफा के कदम पे खड़ा हुआ है।
مصطفیٰ کو سارے کو قدر رکھنے کے معنی نہیں ہو علی جو ہے جو مصطفیٰ کے کاجوں کو قدر رکھا ہوا ہے یہ ہے علی کی عظمت علی نے کہا جہاں بلاؤ گے وہاں آ جاؤں گا لیکن یہ جگہ میں نے دیکھا شاہ غریبہ جب سکینہ نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ آئے ہوئے ہے تو طرف کو جگہ دیتی ہے کہ بابا زینب امیر بار بھیجتی ہے اس لیے اس سے ہوئے اس کا بابا آ گیا سکینہ غریب بار بھیجتی اس سے ہوئے اس کا بابا آ گیا اللہ اکبر ترقی رکھنی بابا بابا کرتی رکھنی سکینہ کی آگ منانے کے لیے بیٹھے ہونا سکینہ کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہو آج خود حسین کو قصہ پیش کرنا ہے ان کی بیٹی سکینہ کا عثمان اللہ آج سے 100 سال پہلے جناب محسن امین عامر جانتے ہیں کہ 4 بیٹی تھے جو بہت بڑے عالم تھے ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ 4 سال کی بچی والے لوگ ہے جو کر رہی ہے کہ صبح میرے قبر میں پانی آ رہا ہے میرے قبر میں پانی آ رہا ہے اپنا بابا سے کہتے کہ میرے قبر سے پانی نکال دے اللہ اکبر وہ بچی آئی ہے جو سب سے بڑی بیٹی تھی آئی آنے کے بعد کہتے بابا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا سنا اپنی بہنوں سے نہ بتانا کیونکہ یہ سیدانی ہے اور معصوم کی قبر کھودنا حرام ہے اور معصوم کی قبر کھودنا حرام ہے تو یہ اولاد معصوم ہے ان کی قبر کیسے کھود سکتے ہو اپنی بہنوں کو نہ بتانا دوسرا دن آیا تو اس سے چھوٹی والی بہن نے بھی یہی خواب دیکھا کہ میرے قبر میں پانی آ رہا ہے اپنے بابا سے کہتے کہ پانی نکال دے اللہ اکبر اب انہوں نے پھر اپنے بابا سے کہا خاموش رہو پھر دوسرا دن آیا تو دوسری بچی نے دیکھا جب سب نے خواب دیکھا انہوں نے خوب لکھا ایک دن والے نے خواب دیکھا کہ میرے خواب میں 4 سال کی بچی آئی گئی ہے اور نہیں ہے کہ میرے قبر میں پانی آ رہا ہے اسے نکال دو ارے اب جو میں نے خواب دیکھا تو مجھ سے کہا نہ گیا کیونکہ خواب میری بچی کہہ رہی تھی میں نے تمہاری بیٹیوں کے ذریعے تم پیغام پہنچایا لیکن پھر تم نے پیغام نہ سنا اللہ اکبر وہ عالم دمشق کے بہت بڑے عالم تھے تمام عالموں کو ملاتے تھے بلانے کے بعد مشورہ کرتے تھے کہ ایسا خواب دیکھا بتاؤ کروں تو کیا کروں کہا ٹھیک ہے پھر قبر کھدوائی جائے وہ مزدور کو بلایا گیا سکینہ کی قبر کھودی گئی اب جو قبر کھودی گئی تو مزدور کہتا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کفن دکھائی دے رہا ہے فوراً سید نے کہا کہ تم سب باہر ہو جاؤ یہ سیدانی کی قبر ہے ایک سید زادی کی قبر ہے سب کو دور کر دیا اور دور کرنے کے بعد وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں ابھرا قبر میں اترنے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا وہ منظر دیکھنے کے بعد میں چھپا کہتے ہیں کہ صبح آج کے بعد جو روایت بڑھ جاتی ہے نا کہ وسیعت میں کفن نہیں آیا تھا رسالہ کو کہا تھا کہ کفن نہیں آیا تھا کہ کفن میں آئے نا ارے آج سے وہ روایت نہ رکھنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سکینہ اسی کرتے میں دفنائی گئی ہے ارے کوئی کفن نہ تھا اللہ اکبر اگر کوئی اللہ قیامت کے مسائل قیامت کے مسائل کا اسی کرتے میں سکینہ دفنائی گئی ہے میں نے دیکھا ارے سکینہ کی نئے ہوتی ہوئی تھی سکینہ کے ہاتھوں کا ارے رسیوں کا نشان باقی تھا رخسار کو کمچے کے نشان تھے اللہ اکبر اجر کو اللہ خدا قرآن میں نبی سوال مزولے کر رہا تو اس 2-4 جملے مسائل کے سنو میں سوال کر دے جانتے ہو سکینہ کے اوپر اتنا شرم ہوا ہے سکینہ کو رسیوں سے باندھا گیا ہے وہاں پر رسیوں سے باندھا گیا ہے لیکن ننگی بس سے باندھا گیا ہے اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے بتاؤ کہ شمر میں کتنے کس کے باندھا گیا تھا شمر میں سکینہ کو کس طریقے سے باندھا تھا
کتنے کس بابا تھا تو مسائل دیتا ہوں کیونکہ مسائل پڑھنے کی چیز رکھ ہے صرف تصور کر لینا تو سمجھ جاؤ گے سکینہ کے اوپر کیا گزر ہو گئے سورج کا کوئی سامان لے جانا ہوتا ہے نا تو ہم کسی گاڑی کو کرتے تھے تو گاڑی والے کو سامان دیتے تھے تو سامان گاڑی کے اوپر رکھ کر اب جو رسی سے باندھتا ہے تو بڑی کس سے باندھتا ہے کہ کہیں سامان گرنے نہ پائے اس لیے وہ اتنی کس کے باندھتا ہے ارے اسی طریقے سے شیخ نے سکینہ کو اسے اس طریقے سے باندھا کہ سکینہ کہیں گرنے نہ پائے ہاں تیزی سے چلتا سکینہ آواز دیتی اے میرے بھیا میری مدد کو ان کی موسیقی پیچھے ہو رہی ہے سکینہ کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے اے بھیا اللہ اکبر اللہ اکبر آخر جملے سنے مسائل کو میں سلام کر دیتا ہوں شہادت کے جملے سننے کی شہادت کی تعلیم چل رہی ہے علیہ السلام دیکھو آقا حسین نے آخر وقت میں سکینہ کو سینے سے لگا لگانے کے بعد کہ آئے سکینہ میرے بات اگر کھانا آنے تو اپنی والدہ سے شکایت نہ کرنا اپنی حکومت سے شکایت نہ کرنا کسی کو شکایت نہ کرنا اگر پانی نہ ملے تو شکایت نہ کرنا کسی چیز کی حاجت ہو تو شکایت نہ کرنا ارے بابا میں اپنے سکینہ کو سمجھا دیا تھا آخر وقت میں کہ شکایت نہ کرنا اگر پانی نہ ملے کھانا نہ ملے ارے ایک دن وہ وقت آیا جب زندان میں سکینہ نے بابا کو دیکھا دیکھنے کے بعد کا بابا آج تک میں نے کبھی شکایت نہ کی پانی نہ ملا شکایت نہ کی کھانا نہ ملا شکایت نہ کی لیکن بابا اور زندہ میرے پاؤں میں بابا اور زندہ میرے پاؤں میں ابا حسین کا میری بچی سکینہ اور بتائیے بابا کہ تو میرے پاس آنے والی ہے ارے اتنا کہنا تھا سکینہ کی آنکھ کھولنے کے بعد کبھی بن جاتی ہے کبھی آنے جاتی ہے ارے کبھی زیادہ کو سینے سے لگا دیتی ہے میرے اماں میرا بابا کہاں گیا میرے ماں میرا بابا کہاں گیا میرا بابا ابھی ابھی آیا تھا کبھی سجاد کے سینے سے کہتی اماں میرا بابا کہاں گیا ابھی ابھی میرا بابا آیا تھا ابھی میرے میرا بابا آیا تھا کبھی خوشون کے سینے سے کہتی ہے ارے میرا بابا کہاں چلا گیا میرا بابا کہاں گیا سجاد سمجھ گئے کہ سکینہ نے کہا میرے بابا کو دیکھا ہے سجاد نے نظر کیا ہے سکینہ کہتی ہے بابا آئے تھے ارے بابا کہاں سے آئے سجاد نے کہا سکینہ وہ خواب میں دیکھا ہے اس میں طرف رہی ہے اس میں آواز ہو رہی ہے اللہ اکبر کام کرو تو کرو کیا کام کرو سسائن کا سکن والا باؤ نظر کو خبر دنی کہ ادھر زندان میں ایک بچی ہے جو تاب لگی ہے بابا بابا کہتے دنیا کر رہی ہے اس کا سارا کا آخری دنیا سنا اپنے ساتھ ایک شدو لیکن واضح ہے کہ آپ کے کام آنے والا ہے یہ مسائل کو جنہیں سنا یہ زندگی حسین کا سر ملا اچھا مجھے بتاؤ کہ بطریہ ہوتی ہے نا تو ہم کیسے بتاتے ہیں میرے بازار لے کے چلے جاتے ہیں کوئی سامان بنا دیتے ہیں پیار کرتے ہیں کوئی چاولے بنا دیتے ہیں کوئی سامان بنا کر یتیمہ کو لگا دیتے ہیں اور جملہ دیتے ہیں تمہارے باپ نہیں ہے تو کیا ہوا میں تو پورا ارے تو نہیں ہے تمہارا دادا نہیں ہے میں وقت میں کیا چاہیے بتاؤ یہی تو ہوتا ہے ہماری ماں کے سامنے اگر کوئی ارے میرے دل سے دشتارا کس بند تھا ارے جب سامنے آیا سکینہ نے جملہ تھا اے میرے اماں میرے کھانے کی شکایت کر دی تھی اے میرے اماں مجھے بتاؤ میں نے کھانا کمایا تھا میں نے کبھی شکایت نہیں کی میں نے کھانا چاہیے آخر میں تشریح کی کھانا آیا ہے اتنا کہنا تھا خواہ نصیحت بہتا دیا اب جیسے ہی سردوش کو بتایا سکینہ نے کیا دیکھا بابا کا ساتھ ارے طرف گئی سکینہ سکینہ نے جملہ کا بابا جب مجھے چھوڑ کے گئے تھے تو آتا سردن سے جلانا
جلدی جلدی یہ بکرے بھینسوں کر دے سکینہ کے پاس پہنچاؤ لوگوں نے دیکھا سر حسین ظلم ہوا سکینہ کی آگوش میں آیا سکینہ نے اپنا رخسار حسین کے رخسار میں رکھا اور بکرے بہت بالا ذرا کان کی لگے دیکھو ذرا تیرے حسن کے نشان دیکھو فریاد کرتے کرتے تمام بیویاں جمع ہو گئی اللہ کرنے لگی ارے ادھر ماتم ہو رہا تھا ارے ادھر گریا ہو رہا تھا کہ لوگوں نے کیا دیکھا سکینہ زمین پر گر گئی ہے سکینہ زمین پر گر گئی اور جو زمین پر گرنا تھا تمام بیویاں توڑ گئی زینب آگے بڑھی کہتی ہے سکینہ اے بچی سکینہ جب کوئی آواز آئی سجاد نے کہا انا للہ اے خدا اللہ سکینہ مر چکی ہے انا للہ وَإِنَّا لَمُحْضَرُونَ وَسَلَامٌ وَنُورٌ وَنُورٌ أَيَّمَنْ بَلَغُوا مَنْ بَلَغُوا مُتَعَزِّزًا